اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گر کربلا کی تفسیر ہو جائے تو مسلمانوں کا کعبہ روضہ شبیر ہو جائے۔ سرزمین کربلا ہدایت کی سرزمین ہے، صراط مستقیم ہے کربلا۔ کربلا کے میدان میں زوال کا وقت تھا، نماز ظہر کا وقت، کہ اصحابہ کرام جو بچ گئے تھے انہوں نے دیکھا سرکار سید الشہداء کو کہ زمین کربلا پر تیمم فرما رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا اور وہ جان گئے کہ امام نماز ہی پڑھنا چاہتے ہیں۔ سارے صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے، یا ابن رسول اللہ، ہمارا دل چاہتا ہے کہ زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتداء میں بجا لائیں۔ امام نے ان کو دعا دی۔ امام نے کہا کہ اللہ تجھے بروز قیامت نمازیوں میں شمار فرمائے۔ پھر دوسرے صحابہ وہ بھی سارے اکٹھے ہو گئے اور بار بار کہنے لگے، یا ابن رسول اللہ، ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے پیچھے با جماعت نماز ادا کریں۔ جبکہ حالات ماحول کافی شہادتیں ہو چکی تھیں، ہر طرف تیر تلوار نیزے، اس کے باوجود بھی اصحابہ کرام بار بار یہ اصرار کر رہے تھے کہ یا ابن رسول اللہ، دل چاہتا ہے کہ زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے ادا کریں۔ اور یہ کون اصحابہ کرام ہیں جو بار بار نماز کا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے پیچھے با جماعت نماز پڑھنی ہے؟ کیا یہ وہی اصحابہ کرام نہیں ہیں کہ جو پچھلی رات سید سجاد روایت کرتے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب امام نے، میرے بابا نے ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں، یہ جو سارے آئے ہیں یہ سارے میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ میرے لیے آئے ہیں، آپ چلے جاؤ، کربلا چھوڑ کے چلے جاؤ، اپنی جان بچاؤ۔ تو انہوں نے اپنی وفا کا اظہار کیا تھا، کسی نے کسی طریقے الفاظ کسی طرح اپنی جب وفا کا اظہار کیا تو امام نے پھر ایک ایک کو بلایا۔ سید سجاد ارشاد فرماتے ہیں، میرے بابا نے ہر ایک صحابی کو باہر بلایا اور باہر بلا کر اپنی انگشت آسمان کی طرف بلند کی اور کہا کہ اے فلاں ابن فلاں، جنت میں اپنا گھر دیکھ لو، اے زہیر جنت میں اپنا مکان دیکھ لو، اے جون جنت میں یہ تمہارا گھر ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جنت کا عین الیقین ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے جنت جانا ہے، جو کہ جنت کے وعدہ دینے والا وہ ہے کہ جو جوانان جنت کا سردار ہے۔ اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں نہیں مولا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ آخری نماز ہے اور آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھیں۔ تو امام نے کہا ٹھیک ہے۔ امام نے چاہا کہ تھوڑا سا وقفہ ہو جائے، لیکن دشمن اس پر رضامند نہ ہوئے۔ اب امام نے نماز پڑھانا شروع کر دی، پیچھے صفیں باندھ کر صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، امام نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب دشمن کے حملے کا بھی خطرہ ہے تو امام نے دو سپاہی محافظت کے لیے کھڑے کر دیے، حضرت عبداللہ حنفی اور حضرت زہیر ابن کین، یہ دو سپاہی محافظت کھڑے ہو گئے۔ امام نے نماز شروع کی، اللہ اکبر۔ اب دشمن نے دیکھا موقع یہی ہے، مسلسل تیر مار رہے ہیں اور نشانہ لگا رہے ہیں امام عالی مقام کا، لیکن یہ امام کے صحیح اور سچے عزادار ہیں، یہ بڑھ بڑھ کر وہ تیر اپنے جسم میں لے رہے تھے۔ تیر آتا ہے، زہیر بھاگ کے اپنے جسم میں لیتا ہے، دوسری طرف سے تیر آ رہا ہے تو سعید اپنے جسم میں لے رہا ہے۔ ادھر سے نماز ہوتی رہی، ادھر سے تیر آتے رہے، اور یہ دو سپاہی تھے یہ تیر اپنے جسم میں لیتے رہے۔ کیا ہوا کہ امام نے ادھر نماز مکمل کی اور وہاں سے جناب سعید کے جسم پر 13واں تیر پیوست ہوا، اور یہ 13واں تیر اتنا کچھ سخت تھا کہ جس کی وجہ سے سعید زمین پر گرا۔ امام نے نماز مکمل کی، امام اٹھے، جا کر اس کا سر اٹھایا، سر اٹھا کر اپنے زانو پر رکھا، زانو پر جب رکھا تو سعید نے آنکھ کھولی، چہرہ وجہ اللہ کی زیارت کی، حسین بن علی کے چہرے کی زیارت کی،
پھر اس نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال تمام امام کے عزاداروں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک ہدایت کا باب ہے جو جناب سعید نے کھولا، جناب سعید نے بتایا۔ اور جناب سعید کیا کہتے ہیں؟ چہرہ دیکھ کر کہا کہ حل وفیت یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول مجھے بتائیے کہ کیا میں وفا کر سکا؟ بس یہ جواب، یہ سوال سننا تھا۔ اب امام نے جواب کیا دیا؟ امام نے کہا کہ اے سعید تو نے وفا کا حق ادا کر دیا، اور یاد رکھنا کہ جب میں حسین بن علی جنت جاؤں گا تو تو میرے آگے آگے ہوگا۔ فرمایا جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تو میرے ساتھ ساتھ نہیں ہوگا۔ تو امام نے کہا کہ تیرا کارنامہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ تو نے نماز کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، تو نے میرے مشن کے لیے اپنی جان دی ہے۔ فرمایا جب بھی کربلا کا تذکرہ ہوگا تو تیرا نام بھی آئے گا، تیرا تذکرہ بھی آئے گا۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، یاد رکھنا کہ نماز صرف اور صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم نماز پڑھیں اور جنت چلے جائیں، نہیں، بلکہ کربلا والے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جنتی ہوتا ہی وہی ہے کہ جو نمازی ہو۔ نماز کو کسی حالت میں ترک نہیں کرنا چاہیے۔ کربلا کے میدان میں سرکار سید الشہداء کا جہاں ہزارہا پیغام اور درس اور ہیں، وہاں ایک اہم درس یہ بھی ہے کہ ان تیر تلوار نیزوں کی برسات میں امام صرف فرادہ نہیں بلکہ باجماعت نماز ادا کر کے، اور صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے اقتداء میں نماز پڑھ کے، یہ ہمیں پیغام